أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درود پڑھیں محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. وقال الإمام عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال انتظار الفرج. درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات. اس سے بہتر انداز میں درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات. قابل تعریف و تمجید ہے وہ خدا کہ جو مدبر الامور ہے، کہ اس مدبر الامور خدا نے قبرستانوں میں موجود مردوں کو ہلنے تک کی اجازت نہیں دی، لیکن وہی خدا قبرستان زراعت میں موجود 8ویں تہ میں دبے ہوئے بیج کے اوپر اپنی ایسی نوازشات عطا کرتا ہے کہ وہ دھرتی ماں کے سینے کو چیرتے ہوئے خدا کی تعریف کرتے ہوئے باہر آتا ہے. اور پھر وہ خدا جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس ننھی کومبل کو، اس چھوٹے سے پودے کو ہواؤں کے تھپیڑوں سے بھی بچاتا ہے، تیز بارش سے بھی بچاتا ہے، تیز دھوپ سے بھی بچاتا ہوا اسے جب پروان چڑھا کر کھیت میں فصل کی صورت میں کھڑا کرتا ہے تو سامنے کسان کو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ بتا کیا تو زراعت کرتا ہے یا ہم اس کے خالق ہیں. یہ ہے خدا. اور کبھی موقع ملے
تو کوشش کریں کہ معصومین کی دعاؤں کو پڑھیں. یہ جو الفاظ عموماً علماء کرام ابتدائے کلام میں اس طرح سے ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے ذاتی مطالب نہیں ہیں. یہ مطالب آپ کو خوبصورت لگے، آپ کے دل پر دستک دی، یہ معصومین کی دعاؤں سے اخذ کیے گئے مطالب ہیں. ایسی ہے توحید پروردگار. کوشش کریں کہ دعاؤں کو ضرور پڑھیں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. آیہ مجیدہ جو آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، الظاہر سورہ صف کی یہ آیت ہے کہ خداوند کریم اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. خدا دوست رکھتا ہے، خدا پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. کس طرح سے؟ کأنہم بنیان مرصوص. اس حالت میں جہاد کرتے ہیں کہ خدا کی راہ میں بطور کل وہ ایسے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. کیا مطلب سیسا پلائی ہوئی دیوار؟ یعنی خدا اس آیت کے اندر یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسے لشکر کو پسند نہیں کرتا کہ جس میں وہ فردن فردن تمام افراد کی صلاحیات کو دیکھے یا اس کے لڑنے کے انداز کو دیکھے، بلکہ بطور کل وہ کسی ایسے لشکر کی تعریف کر رہا ہے کہ جس میں لشکر کا فرد ایسا ہے کہ جس نے لڑائی کے دوران، قتال کے دوران خدا کے راہ میں لڑتے ہوئے ایک بھی فرد نے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سمجھ آ گئے نا؟ بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی ایسا لشکر کہ اول سے لے کر آخر تک جس کے کسی بھی فرد نے معمولی سی بھی کمزوری دوران قتال نہ دکھائی ہو. ایسے لشکر کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بنیان مرصوص ہے. اب اگر میرا فاضل مجمع سمجھ گیا کہ بنیان مرصوص کیا ہے تو میں آگے بڑھوں گا، کیونکہ بار بار اس لفظ کو دہراؤں گا. اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ابھی تک تو پھر آگے سفر کرنا مشکل ہے. دوبارہ دہرا رہا ہوں، بنیان مرصوص ایسا لشکر کہ جس کا کوئی بھی فرد دوران قتال کسی قسم کی کمزوری خدا کی بارگاہ میں نہیں دکھاتا. اب چلیے ذرا سلام کریے اپنے مجتہدین کو کہ جنہوں نے یہ زحمتیں محمد و آل محمد کے در پر رہتے ہوئے کی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے اوپر رحم کیا. آیت اللہ محسن کرایتی نے کیا کام کیا؟ انہوں نے قرآن سے ان تمام آیتوں کو جمع کیا جو کربلا پہ دلالت کرتی تھی، اور انہی آیات میں سے ایک آیت کا انتخاب میں نے آپ کے سامنے آج کیا ہے. یعنی ممکن نہیں تھا کہ اگر کربلا رونما ہوتی تو قرآن کی تفسیر کاملاً ہمیں مل جاتی. یعنی یہ ممکن نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کربلا نہ جاتے اور قرآن کی تفسیر مکمل ہو جاتی. اب چلیے تاریخ اسلام میں، تاریخ عالم میں، تاریخ بشریت میں، تاریخ قرآن میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ آدم میں، تاریخ انسانیت کے ورق کو چھان کر دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا گروہ نظر آتا ہے کہ جس پر خدا کے قرآن کی یہ آیت منطبق کی جا سکے کہ وہ بنیان مرصوص کی صلاحیت رکھتا ہے. تو ذرا چلیے ذرا قرآن میں میرے ساتھ سفر کیجئے. سب سے پہلا گروہ کہ جسے قرآن میں خداوند کریم نے ذکر کیا ہے کون ہے؟ سب سے پہلا گروہ موسیٰ کا. کون سا گروہ؟
یہ وہ گروہ ہے کہ موسیٰ فرعون کے خلاف کھڑے ہو گئے. خداوند کریم نے حکم دیا موسیٰ اپنے ماننے والوں چاہنے والوں کو لو اور یہاں سے نکل جاؤ. موسیٰ نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کیا. اب جب اکٹھا کیا اور کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ, کس طرف نکل رہا ہے؟ دریائے نیل کی طرف نکل رہا ہے. اچھا, موسیٰ کے ماننے والے راضی ہو گئے, دریائے نیل کی طرف سفر شروع کیا. راستے میں اطلاع ملتی ہے کہ پیچھے فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. اب وہ لشکر جو موسیٰ کے ساتھ جا رہا تھا موسیٰ کو کوسنے شروع کر دیا. اللہ کے نبی کدھر؟ آگے پانی ہے پیچھے آگ ہے, آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے, ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کا حکم پروردگار ہے تھوڑی دیر صبر کرو. جیسے ہی پہنچے اپنے عصا کو نکالا اور عصا کو مارنا تھا, ٹھاٹھے مارتا سمندر 2 لخت ہو گیا. یہ کون ہے؟ موسیٰ. توجہ کیجئے گا, یہ کون ہے؟ موسیٰ. یہ ہے موسیٰ کہ جسے معجزہ دکھلانے کے لیے اپنے عصا کو اٹھانے کا تکلف کرنا پڑتا ہے. اور یہ ہے علی ابن موسیٰ الرضا کہ جو اگر نظر سے شیر کو اشارہ کر دے تو قالین سے باہر آ جاتا. یا علی یا علی یا علی مدد. اب جب یہ معجزہ دیکھا پوری کی پوری قوم گزر گئی. پیچھے سے فرعون آ گیا. جیسے ہی فرعون نے حکم دیا کہ اپنے لشکر کو اپنے گھوڑوں کو موسیٰ کے تعاقب میں پیچھے ڈالو, پہلے لشکر نے سمجھایا کہ چھوڑو, موسیٰ نے کراس کر لیا چلا گیا, چھوڑ دو جانے دو. کہا نہیں چھوڑوں گا. اب فرعون کا لشکر داخل ہوا. جیسے ہی فرعون کا لشکر داخل ہوا کیا ہوا؟ پورے کا پورا لشکر غرق ہو گیا. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, توجہ رکھیے گا. انداز ربوبیت کو قرآن کی نظر سے دیکھیے. وہ تمام کا تمام لشکر جو کیا موسیٰ کے ساتھ تھا سب کے سب ٹھیک تھے. دریا کراس کرنے سے پہلے موسیٰ کو کوس رہے تھے, اس کو کوسنے دے رہے تھے کہ کدھر لے آیا ہے, پیچھے بھی موت ہے آگے بھی موت ہے. ایک یہ لشکر ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہے لیکن موسیٰ کے ساتھ ظاہری طور پر ہے. ایک یہ لشکر ہے جو فرعون کے ساتھ ہے لیکن اس کے اندر وہ لوگ بھی تو موجود ہیں نا جو فرعون سے کہہ رہے جانے دے, چھوڑ دے, موسیٰ کا تعاقب کیوں کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے پتہ چلا کہ کچھ برے لوگ موسیٰ کے ساتھ تھے نجات پا گئے, لیکن کچھ اچھے لوگ فرعون کے ساتھ تھے غرق ہو گئے. انداز ربوبیت کو سمجھو کہ جب لشکر کے طور پر خدا کے سامنے آتے ہو تو خداوند کریم ظاہری طور پر فردن اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ تمہاری قیادت کیا ہے, تمہاری سیادت کیا ہے, تمہارا رہبر کیا ہے. اگر رہبر اچھا ہو تو برے بھی نجات پا جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. لیکن یہ اجتماعی طور پر جب خدا دیکھتا ہے, لیکن جب فردن دیکھتا ہے تو پھر وہ ہر ایک کو بخشتا نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ کا اور ہمارا امام وہ ہے کہ اگر خداوند کریم اجتماعیت میں ہمیں تولنا چاہے تو ہمارا سردار حسین ابن علی نظر آتا ہے, ہمارا سردار زمانے کا امام نظر آتا ہے. یہ آپ کی اور میری خوش قسمتی ہے. بس جب موسیٰ نے کراس کر لیا, سامنے فلسطین تھا, جیسے ہی فلسطین فصیلیں نظر آنی شروع ہوئی, کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم, اے میری قوم اس فلسطین کے اندر داخل ہو جاؤ کہ خداوند کریم نے اس زمین کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے.
وہ قوم جو ابھی معجزہ دیکھ کر آ رہی تھی، کیا کہا ہے موسیٰ؟ ان فیہا قوما جبارین، اس کے اندر بڑے قوی ہیکل، قوی الجثہ اور مضبوط لوگ رہتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا فِيهَا أَبَدًا، ہم اس سرزمین میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جائے اور جا کر لڑائی کرے، جب یہ دشمن کو زیر کر لے ہم انتظار کر رہے ہیں، آ کے ہمیں بتا دینا، ہم داخل ہو جائیں گے۔ بتائیے کیا موسیٰ کا یہ لشکر سورہ صف کی ان آیات کا مصداق بننے کے قابل ہے؟ کیا اسے بنیان مرصوص کہا جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جاگ کر سنیے گا، ایک لشکر، میں نے ساتھ ساتھ پوچھنا ہے، میں لشکر گنواؤں گا اور ساتھ ساتھ پوچھتا جاؤں گا۔ پہلا لشکر، سونے نہیں میں نے دینا، پہلا لشکر موسیٰ کا لشکر۔ دوسرا لشکر فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت کا لشکر۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، خداوند کریم نے امتحان لیا، کہا سارے دن کا پیاسا لشکر، پانی کب ملے گا؟ کہا آگے پانی آنے والا ہے۔ مبتلیکم بنہر، آگے نہر آئے گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ اگر پیاس لگے تو کیا کرنا ہے؟ من اغترف غرفۃ بیدہ، تم ایک چلو پانی پی سکتے ہو، اس سے زیادہ پانی نہ پینا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وہ پورے کا پورا لشکر جا کر اس پہ ٹوٹ پڑا۔ فشربوا منہ، ان میں سب نے پیا، الا قلیلا منہم، مگر چند لوگوں نے نہ پیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا طالوت کا یہ لشکر بنیان مرصوص کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنے قائد کی بات کو نہیں مانا، جس نے اپنے قائد کی بات کو پس پشت ڈال دیا۔ تیسرا لشکر عیسیٰ، اذ قال الحواریون یا عیسیٰ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اے عیسیٰ کیا تیرا رب یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل کرے؟ وجہ کہا یہ تم کیوں چاہتے ہو کہ خداوند کریم آسمان سے مائدہ نازل کرے؟ اس لیے کہ انقد صدقتنا، پتہ چل جائے کہ تو اور تیرا رب سچ بھی بول رہا ہے کہ نہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اگر عیسیٰ کے حواریین کو مختصر کریں تو 11 افراد مشتمل ہیں، جو امیجیٹ سرکل بنتا ہے عیسیٰ کا۔ کیا کیا اس لشکر نے؟ جب خداوند کریم نے عیسیٰ کو روح پوش ہونے کا حکم دیا تو ان 11 افراد میں سے ایک نے بتایا کہ عیسیٰ کہاں روح پوش ہیں۔ بتائیے کیا عیسیٰ کا یہ لشکر بنیان مرصوص بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتنے لشکر گنوا چکا؟ سلامت رہیں۔ 3 لشکر کون کون سے؟ عموماً میں مجلس میں یہ کام نہیں کرتا، لیکن آپ لوگوں کا اور میرا امتحان یہ ہے کہ ہم 10 بجے مجلس سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ابھی تھوڑا جاگنا بھی ہے۔ 3 لشکر، پہلا لشکر موسیٰ کا، دوسرا لشکر جالوت کا، تیسرا لشکر تمام انبیاء کا دور ختم ہوا۔ اس طرح بطور کل لشکر کا ذکر اور قرآن میں کسی نبی کے ساتھ نہیں ملتا۔ اب باری آتی ہے سرکار ختمی مرتبت کی۔ سب سے پہلی جنگ کون سی ہوئی؟ جنگ بدر، جہاں پر بدری صحابہ کے لیے پاک پیغمبر نے بڑے بڑے اعلانات کیے۔ وہاں پر قرآن میں خداوند کریم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اے حبیب ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا لشکر آپ کے ساتھ کیسے بدتمیزی کر رہا ہے۔
اب امت کہتی ہے توہین رسالت ہو گئی، کیا کرے؟ توہین صحابہ ہو گئی، کیا کرے؟ یا تو قرآن سے اس آیت کو نکال دو۔ قرآن نے کہا ہے نا، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے صحابی جنگ سے پہلے تیرے ساتھ مجادلہ کر رہے تھے، تو کہتا ہے بدری صحابہ ہیں، سب بخشے ہوئے ہیں، تو اس آیت کا کیا کرو گے پھر؟ وہ تو خدا نے کہہ دیا، اگر سارے بخشے گئے تھے اور خداوند کریم نے سب کو معاف کر دیا تھا، ہم نے بھی مان لیا کہ خدا نے سب کو معاف کر دیا، اس آیت کو خدا کو نعوذ باللہ چاہیے تھا نا کہ پھر بخشنے کے بعد قرآن سے نکال دیتا؟ نہیں نکالا، اس لیے کہ خداوند کریم بتانا چاہتا تھا اصحاب اور ہوتے ہیں، اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ اب بتائیے، کیا بدر کا یہ مجمع کہ جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے وَيُجَادِلُونَكَ، کیا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مرصوص کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اگلی جنگ کون سی لڑی؟ احد کی۔ سلامت رہے۔ کیا ہوا؟ قرآن نے فیصلہ کیا۔ خدا کی قسم اگر تاریخ اسلام سے پڑھتے تو تم ہم پر فتوے لگاتے۔ قرآن میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم۔ کیا کروں میں اس آیت کا؟ خداوند کریم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تیرے حبیب نے تجھے یہ کہا تھا کہ اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں نہ کہہ دوں۔ اب خالد بن ولید آیا، اس نے پہاڑی کا چکر کاٹا، حتیٰ شبلی نعمانی نے بھی اب لکھ دیا کہ جب اس نے پہاڑی کا چکر کاٹا، اس نے دیکھا کہ مسلمان پہاڑی سے نیچے اترے، والرسول یدعوکم، اس حالت میں کہ اللہ کا رسول پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ پہاڑی سے نہ اترو، پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ لیکن یہ اصحاب ہیں کہ جو نیچے اتر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے جنگ جیت لی۔ اب خالد بن ولید نے جب پیچھے سے حملہ کیا تو شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے جنگجو بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کر رہے تھے۔ کیا کریں؟ شبلی نعمانی کو بیل لگا دیں تو لگاؤ اگر ہمت ہے تو۔ اردو کے نصاب میں ابھی تک علامہ شبلی نعمانی کی کتابیں ایم اے اسلامیات میں ابھی بھی پڑھائی جاتی ہیں، لگاؤ بین ہمت ہے تو۔ خوب، یہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اب میدان جنگ میں اگر کوئی نظر آ رہا تھا تو یا علی تھا یا نبی تھا، یا علی تھا یا نبی تھا۔ نبی کھڑے تھے، علی نبی کے گرد چکر لگا رہے تھے، کسی کو تلوار سے فنار کرتے تھے، کسی کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے فنار کرتے تھے۔ کوئی ایسا بھی تھا کہ جب وجہ اللہ پر دیکھتا تھا عین اللہ کی آنکھوں سے سوا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی ولی اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ علی ابن ابی طالب نے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے شروع کیے کہ رسول کو کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب اکیلا علی ابن ابی طالب کب تک لڑتا؟ اکیلی تلوار کتنی دیر تک لڑتی؟ یہاں لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی۔ اب کوئی عام مجاہد ہوتا تو کیا کرتا؟ عام مجاہد ہوتا تو شاید اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیتا، لیکن علی ابن ابی طالب ہے، آگے بڑھ بڑھ کر اب گھوڑوں سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ اب آسمان سے ملائکہ نے بھی کھڑکیوں میں سے جھانک جھانک کر دیکھا اور خدا سے کہا، اے اللہ، یہاں تیرا چاہنے والا اکیلا نہتا لڑ رہا ہے اور وہاں پورا دشمن سامان حرب سے لیس ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں اجازت دے کہ جا کر تیرے حبیب کے ولی کی مدد کرے۔ خداوند کریم نے ابھی ملائکہ کو اجازت دی، یا جبرائیل تلوار
تلوار لے کر نیچے اترے. اب علی کے حوصلے اور بڑھے, آگے بڑھ بڑھ کر دشمن کو گالی اور موجر کی طرح کاٹنا شروع کیا. اب جب کاٹتے کاٹتے دشمن کا پیچھا کرتے کرتے دشمن تک پہنچے تو آسمان اور زمین کی درمیانی فضائیں گونج اٹھیں, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. لیکن کیا یہ اکیلا علی ابن ابی طالب کأنہم بنیان مرصوص بن سکتا ہے جس کا لشکر تتر بتر ہو گیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگلی جنگ حنین کی, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, کہ وہ جنگ کہ جس میں تم اپنی کثرت کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں, تمہارا غرور عروج پر تھا, لیکن دشمن کہاں کہاں سے آیا کہ تم دشمن کو دیکھ کر پریشان ہو گئے. اب جب تم دشمن کو پریشان ہو گئے دیکھ کر تو تم نے اپنی اپنی راہ کو لینا شروع کیا, میدان کو چھوڑنا شروع کیا. بتائیے کیا یہ لشکر حنین کا خداوند کریم کی اس آیت کا مصداق بننے کے قابل ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آگے چلیے, علی کا دور آیا. ٹائم تھوڑا ہے ورنہ ہر دور کے اوپر ایک مجلس چاہیے. میرا فاضل مجمع مجھے بائٹس دے رہا ہے. جنگ جمل, سلامت رہیں, حیاتی ہو. اللہم صلی کیا ہوا علی کے دور میں؟ اپنے ہی لشکر سے 12,000 افراد نے علیحدہ ہو کر علی ابن ابی طالب پر تلوار اٹھا کر کہا کہ اگر جنگ نہیں روکتے تو تمہیں ابھی قتل کر دیں گے. کہاں گئی عصمت صحابہ؟ لاؤ نا ذرا میدان میں, آؤ نا, دکھاؤ ہمیں بھی. ایسی جاہلیت ہے کہ رسول نے جب کہا تھا کہ تقتلک فئۃ الباغیہ یا عمار, اے عمار تجھے فئہ باغیہ قتل کرے گا, کیا کیا انہوں نے؟ دشمن کو پتہ چل گیا کہ عمار قتل ہو گئے اور فئہ باغیہ ہم ہیں. یہ ملعون پریشان ہوا, بغل میں بیٹھے ملعون, اس نے کیا کہا پریشان کیوں ہوتے ہیں حضرت, بڑا آسان ہے, دیکھیے فرمان رسول کو کیسے موڑا جاتا ہے. کہا مشہور کرواؤ. چونکہ علی عمار کو لے کر آیا ہے اور علی نے ہی عمار کو زبردستی اپنے ساتھ شامل کیا تھا, لہٰذا علی قاتل ہے عمار کا. کسی سے موقع ملا تو تحریف کے اوپر پوری مجلس ہے کہ کیسے دین میں تحریف ہوتی ہے. مجھے بتائیے کیا علی ابن ابی طالب کا یہ لشکر بنیان مرصوص کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آگے چلیے. حسن ابن علی کا دور کل انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کیسے حسن کو اکیلا کیا گیا. تھوڑا سا تاریخ کے آئینے میں کل امام حسن کی سیرت کو دیکھیں گے. اپنے ہی لشکر نے حسن ابن علی پر حملہ کر دیا اور ران مبارک کو زخمی کیا کہ مدائن میں مولا کم و بیش 7 ماہ تک علاج کرواتے رہے اپنا. بتائیے کہ یہ لشکر جو حسن ابن علی کے ساتھ تھا اور دشمن کے ہاتھوں بک گیا, کیا بنیان مرصوص کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اگلا دور آتا ہے حسین ابن علی کا. کون حسین؟ کہ جب شب عاشور تمام اصحاب کو اپنے خیمے میں جمع کیا
اور جمع کر کر ان کو ان کا مقام دکھا دیا، اور مقام دکھانے کے بعد کہا کہ اے میرے اصحاب، یہ ساری فوج اشقیا میرے خون کی پیاسی ہے، جاؤ حسین ابن علی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے، جاؤ چلے جاؤ، میں روز محشر نانا رسول اللہ سے تمہاری شفاعت کروں گا، اور ہر ایک کو اس کے مقام اور منزلت کا میں وعدہ کر کے اس تک پہنچاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین ابن علی نے علی اکبر کو حکم دیا کہ چراغ خیمہ کو گل کر دو۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ واقعاً حسین ابن علی کو پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں تاریخ کا کیسے چہرہ مسخ کیا جائے گا۔ اپنے اصحاب کی عصمت پر آنچ نہیں دینا آنا چاہتے تھے، اس لیے حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کے اس کردار کو تاریخ کے حوالے نہیں کیا، بلکہ خود حسین ابن علی نے علی اکبر کو یہ کہہ کر کہ چراغ خیمہ کو گل کر دو، اپنے اصحاب کی عصمت پر پہرا دیا۔ کس طرح سے ممکن ہے کہ تاریخ لکھتی کہ حسین کے اصحاب شاید حسین سے شرما گئے تھے، کیونکہ حسین جوانان جنت کا سردار تھا، کیونکہ پتا تھا حسین کا نانا حوض کوثر پہ کھڑا ہو کر سیراب کرے گا، اگر حسین کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کی عصمت پر اس طرح سے پہرا دیا کہ علی اکبر سے کہا، علی اکبر چراغ خیمہ کو گل کر دو۔ یہاں علی اکبر نے چراغ خیمہ کو گل کیا، ایک چراغ بجھا اور 70 چراغ روشن ہو گئے۔ یہ ہے لشکر کہ جس لشکر کا سب سے ننھا سپاہی تیر کھا کر ہنس کر بتاتا ہے کہ مجھ میں بھی ذرہ برابر کمزوری نہیں ہے، وہ سپاہی کہ جس کی زندگی میں برس نام کا لفظ ہی نہیں ہے، 6 ماہ جس کی عمر ہے۔ شاید ہمارے ذہن میں آتا کہ آیت اللہ محسن کرائتی نے غلو سے کام لیا ہے، یہ آیت کربلا پہ دلالت نہیں کرتی، کأنہم بنیان مرصوص، یہ آیت شاید کربلا پہ دلالت نہ کرتی۔ میں یہ کہتا کہ شیعہ مجتہدین نے غلو سے کام لیا ہے، جان بوجھ کر اس آیت کو کربلا کے دامن میں بھیج دیا ہے، یا جان بوجھ کر کربلا کے دامن میں کھینچنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس بات کے اوپر خود حسین ابن علی نے اپنی مہر کو ثبت کیا، نجف کی طرف رخ کر کر کہا کہ اے بابا علی، کاش جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں آپ کو بھی ملتے۔ کأنہم بنیان مرصوص۔ اس لیے جب آپ اور میں زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اے کاش، اے حسین، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ایسا جہاد کرتے کہ خداوند کریم ہمیں افوز فوزاً عظیمہ، بہترین کامیابی سے ہم کنار کرتا۔ اگر یہ جملات آپ کے اور میرے چھٹے امام کے نہ ہوتے تو شاید ہم اعتراض کرتے کہ کیوں فیا لیتنا، کیوں؟ لیکن اسی امام نے بتایا کہ حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو خداوند کریم سے لے لیا تھا، لیکن تمہارے زمانے کے حسین کو تم جیسی صورت میں اصحاب چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، جو آپ نے سفر کرنا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا، جس منزل پر آپ کو لے کر آنا تھا وہ یہ تھی۔ بتائیے، مصائب کی منزل سے ابھی دور ہوں، بتائیے
کیا آج زمانے کے امام کو اس کو اپنے اصحاب کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا زمانے کا امام آپ کا اور میرا انتظار کر رہا ہے کہ نہیں؟ کیا یا لیتنا کننا معکم کہہ کر حسین کے ساتھ لڑنے کی خواہش کو دل میں رکھ کر ہم اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم نے بہترین انداز میں ہر نبی کے صحابی کو سنا، ہر امام کے صحابی کو سنا، اور ہمارے سامنے خداوند کریم نے ایک مثیل بھی رکھ دی کہ بنیان مرصوص کی صورت میں شہدائے کربلا تمہارے سامنے موجود ہیں۔ دیکھو کہ کون سی ایسی صفات ہیں کہ جن صفات کی بنا پر خداوند کریم نے اس لشکر کو بنیان مرصوص کی منزل پر فائز کر دیا۔ تو مجھے بتائیے، کیا ہمیں یہ تلاش کرنا ممکن ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کو کیسے اصحاب چاہیے؟ ابتدائی کلام میں نے معصوم کا ایک قول آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، افضل الاعمال انتظار الفرج، کہ غیبت کبریٰ میں بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرے۔ مولا نے اس کو عمل قرار دیا۔